عشق تیرے میں ہو گئی پامال. کیا ضرورت ہے کچن میں سڑنے کی یا ان کے انٹیریئر ڈیزائن میں انٹرفیئر کرنے کی؟ میرا بھی دل چاہتا ہے میرا اپنا گھر ہو جہاں میری مرضی چلے. تمہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ میں نے کتنے بڑے انٹیریئر ڈیزائنر سے یہ سب ڈیکوریٹ کرا ہے. جب بھابھی کی مرضی سے اتنا کچھ ہو سکتا ہے تھوڑی بہت مرضی تو میری بھی چل سکتی ہے. گھر ہو جہاں میری مرضی چلے. اگر ملکہ رضا کی بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں رہنا چاہتی ہے تم نے تو کھڑے کھڑے میرے گھر کی ویلیو زیرو کر دی. میں آئی ہوں سمجھ جاؤ گی تو اس سے میری کنڈیشنز پہ رہنا ہوگا. انی مجھے پتا ہے ہم کزنس ہیں ایک ساتھ ایک گھر میں پلے بڑے ہیں. ہم دونوں کے بیچ میں جو بے تکلفی ہے اس کو ہم ختم کر دیں. کیا مطلب؟ سمجھا نہیں. میری شادی ہو گئی ہے لیکن ہم پہلے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ بہیو نہیں کر سکتے. اس کا خیال رکھنا ہوگا. رضا کو پسند نہیں ہے. دیکھو نہیں تم میرے کزن ہو اور ہمیشہ رہو گے. اب میں پہلے جیسے بہیو کر رہا ہوں تو اس بات سے بھی تمہیں مسئلہ ہے؟ ہاں نہیں میں نے کہا تھا اور آج میں ہی کہہ رہی ہوں جو میرے شوہر کو پسند نہیں ہے انہیں نہیں اچھا لگتا کہ میں کسی سے فرینک ہوں تو میں وہ نہیں کرنا چاہ رہی. تمہارے شوہر نوکری لگ گئی ہے میری. انی اب تمہیں نظر نہیں آئے گا اس گھر کے اندر. سکون سے آ کے رہنا. انہیں کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے اس کا خیال اب مجھے رکھنا ہے. رکھو خیال. شوہر ہے میں ساری زندگی مجھے ان کے ساتھ گزارنی ہے. میرا گھر ہے. اور تمہارے شوہر کو مسئلہ بھی نہیں ہوگا. میں تمہارے لیے بہت خوش مت ہو تم. جب آپ کی اپنی بات آتی ہے اپنے لیے معیار آپ کا علیحدہ ہے اور میرے لیے علیحدہ. ایسا کیوں؟ کیا باتیں کری ملکہ؟ کیوں برا لگ رہا ہے آپ کو؟ حالانکہ لگنا تو نہیں چاہیے. اپنے پاسٹ کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ کوئی پاسٹ نہیں ہے ملکہ. ابھی تھوڑے دن پہلے آپ نے مجھے اتنا ٹارچر کیا ہے انی کو لے کے کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے. یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ آپ کے بینک میں آپ کے ساتھ کام کرتی ہے. تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ میرے آفس میں 100 لوگ کام کرتے ہیں. سب کی ڈیٹیلز دے دوں تمہیں؟ آپ کی نظر میں انی میرا پاس ہے تو میری نظر میں محمل اور آپ کے تعلق پاس سے آپ کا. برا لگ رہا ہے نا؟ چپ رہی ہے نا بات؟ مجھے بھی بہت چبھی تھی جب آپ نے مجھ پہ شک کیا تھا. دوستو ڈرامہ سیریل پامال کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے. اب رضا جب ملکہ کو گھر لے کر آتا ہے تو وہ کافی زیادہ پریشان تھا. وہ انس کی باتوں کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہو چکا تھا جس کے بعد صبح اٹھ کر ملکہ موڈ ٹھیک کر دیتی ہے رضا کا اور پھر ملکہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گھر میں ڈیکوریشن کروائی گی اور اپنی مرضی کی سیٹنگ کروائی گی. اب ملکہ یہی چاہتی تھی کہ اس کی پسند سے گھر ڈیکوریٹ ہو لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا. رضا کی بھابھی آ جاتی ہیں اور وہ جب دیکھتی ہے کہ ملکہ نے گھر میں ساری چیزیں ہی تبدیل کر دی ہیں تو وہ تو کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے. جس کے بعد وہ ملکہ سے یہی کہتی ہے کہ تم نے یہ کیا کر دیا ملکہ. میں نے اتنے بڑے ڈیزائنر سے اس گھر کو ڈیکوریٹ کروایا تھا. تم نے تو میرا گھر خراب کر کر رکھ دیا ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ گھر میں کیسے سیٹنگ کی جاتی ہے. جس کے بعد ملکہ کہتی ہے کہ بھابھی یہ میرا بھی گھر ہے اور اتنا تو حق میرا بنتا ہے نا کہ میں اپنی مرضی سے گھر میں چینجز کر سکوں. لیکن رضا کی بھابھی تو یہی کہتی ہے کہ یہ گھر میرا ہے اور یہاں پر میرا حکم چلے گا. پھر ملکہ پہنچ جاتی ہے رضا کے پاس اور اسے بتاتی ہے کہ بھابھی نے مجھ سے بہت بدتمیزی کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس گھر میں ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے. کیا یہ رضا انہی کا گھر ہے؟ ہمارا اس گھر پر کوئی حق نہیں ہے؟ اگر رضا میں آپ کی بیوی ہوں تو اس حیثیت سے یہ گھر میرا بھی ہوا نا، میرا بھی اس گھر میں حصہ ہے نا. تو کیا میں اپنے گھر کو اپنے حساب سے ڈیزائن نہیں کروا سکتی ہوں؟ میرا بھی دل چاہتا ہے رضا میرا اپنا گھر ہو جہاں پر میں اپنی مرضی کی چیزیں کر سکوں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو. رضا کہتا ہے تمہیں ضرورت ہی کیا ہے ملکہ کچن میں سڑنے کی اور خوار ہونے کی؟ اور کیا ضرورت ہے تمہیں
گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی۔ بھابھی اپنی طریقے سے گھر کو سنبھالنا چاہتی ہیں تو انہیں ان کا کام کرنے دو نا۔ اور ملکہ تم میری بیوی ہو، تمہیں کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں اتنے ملازم ہیں تو تم جب انہیں بلاؤ گی وہ تمہارے پاس آ جائیں گے، اسی لیے تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے ملکہ۔ جس کے بعد ملکہ تو رضا سے الگ گھر کی ڈیمانڈ کر دیتی ہے۔ اور پھر ادھر جب رضا آفس جا رہا تھا تو رضا کی بھابھی رضا کے بھائی سے کہہ رہی تھی کہ مجھے نا اس گھر میں ملکہ کی کوئی بھی مداخلت نہیں چاہیے، اگر اسے اس گھر میں رہنا ہے تو میرے حکم کے مطابق رہنا ہوگا، اور اس گھر کو میں اپنے حساب سے ہی چلاؤں گی۔ جس کے بعد رضا بھی یہ ساری بات سن لیتا ہے اپنی بھابھی کی، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ بھابھی نے کتنا غلط کیا ہے ملکہ کے ساتھ۔ جس کے بعد رضا فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے نا ملکہ کے لیے نیا گھر لینا چاہیے، اور وہ پھر ملکہ کو سرپرائز دے گا نیا گھر خرید کر۔ جس کے بعد ملکہ کافی زیادہ خوش ہوگی اور وہ اپنے گھر کو اپنے حساب سے ڈیزائن کرے گی۔ لیکن ملکہ اور رضا الگ تو ہو جائیں گے، پھر بھی یہ جو رضا کی بھابھی ہے وہ ان لوگوں کو چین سے رہنے نہیں دے گی، کچھ نہ کچھ کر کر وہ ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں ضرور پیدا کرے گی۔ تو دوستو آپ لوگوں کو ڈرامہ پامال کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی پرومو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل پامال کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب رضا جب ملکہ کو گھر لے کر آتا ہے تو وہ کافی زیادہ پریشان تھا، وہ انس کی باتوں کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ جس کے بعد صبح اٹھ کر ملکہ موڈ ٹھیک کر دیتی ہے رضا کا، اور پھر ملکہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گھر میں ڈیکوریشن کروائے گی اور اپنی مرضی کی سیٹنگ کروائے گی۔ اب ملکہ یہی چاہتی تھی کہ اس کی پسند سے گھر ڈیکوریٹ ہو، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ رضا کی بھابھی آ جاتی ہیں اور وہ جب دیکھتی ہے کہ ملکہ نے گھر میں ساری چیزیں ہی تبدیل کر دی ہیں تو وہ تو کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ جس کے بعد وہ ملکہ سے یہی کہتی ہے کہ تم نے یہ کیا کر دیا ملکہ، میں نے اتنے بڑے ڈیزائنر سے اس گھر کو ڈیکوریٹ کروایا تھا، تم نے تو میرا گھر خراب کر کر رکھ دیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ گھر میں کیسے سیٹنگ کی جاتی ہے۔ جس کے بعد ملکہ کہتی ہے کہ بھابھی یہ میرا بھی گھر ہے اور اتنا تو حق میرا بنتا ہے نا کہ میں اپنی مرضی سے گھر میں چینجز کر سکوں، لیکن رضا کی بھابھی تو یہی کہتی ہے کہ یہ گھر میرا ہے اور یہاں پر میرا حکم چلے گا۔ پھر ملکہ پہنچ جاتی ہے رضا کے پاس اور اسے بتاتی ہے کہ بھابھی نے مجھ سے بہت بدتمیزی کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس گھر میں ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا یہ رضا انہی کا گھر ہے؟ ہمارا اس گھر پر کوئی حق نہیں ہے؟ اگر رضا میں آپ کی بیوی ہوں تو اس حیثیت سے یہ گھر میرا بھی ہوا نا، میرا بھی اس گھر میں حصہ ہے نا، تو کیا میں اپنے گھر کو اپنے حساب سے ڈیزائن نہیں کروا سکتی ہوں؟ میرا بھی دل چاہتا ہے رضا میرا اپنا گھر ہو جہاں پر میں اپنی مرضی کی چیزیں کر سکوں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ رضا کہتا ہے تمہیں ضرورت ہی کیا ہے ملکہ کچن میں سڑنے کی اور خوار ہونے کی، اور کیا ضرورت ہے تمہیں گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی؟ بھابھی
اپنی طریقے سے گھر کو سنبھالنا چاہتی ہیں تو انہیں ان کا کام کرنے دو نا۔ اور ملکہ تم میری بیوی ہو، تمہیں کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں اتنے ملازم ہیں تو تم جب انہیں بلاؤ گی وہ تمہارے پاس آ جائیں گے، اسی لیے تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے ملکہ۔ جس کے بعد ملکہ تو رضا سے الگ گھر کی ڈیمانڈ کر دیتی ہے۔ اور پھر ادھر جب رضا آفس جا رہا تھا تو رضا کی بھابھی رضا کے بھائی سے کہہ رہی تھی کہ مجھے نا اس گھر میں ملکہ کی کوئی بھی مداخلت نہیں چاہیے، اگر اسے اس گھر میں رہنا ہے تو میرے حکم کے مطابق رہنا ہوگا، اور اس گھر کو میں اپنے حساب سے ہی چلاؤں گی۔ جس کے بعد رضا بھی یہ ساری بات سن لیتا ہے اپنی بھابھی کی، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ بھابھی نے کتنا غلط کیا ہے ملکہ کے ساتھ۔ جس کے بعد رضا فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے نا ملکہ کے لیے نیا گھر لینا چاہیے، اور وہ پھر ملکہ کو سرپرائز دے گا نیا گھر خرید کر۔ جس کے بعد ملکہ کافی زیادہ خوش ہوگی اور وہ اپنے گھر کو اپنے حساب سے ڈیزائن کرے گی۔ لیکن ملکہ اور رضا الگ تو ہو جائیں گے، پھر بھی یہ جو رضا کی بھابھی ہے وہ ان لوگوں کو چین سے رہنے نہیں دے گی، کچھ نہ کچھ کر کر وہ ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں ضرور پیدا کرے گی۔ تو دوستو آپ لوگوں کو ڈرامہ پامال کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی پرومو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل پامال کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب رضا جب ملکہ کو گھر لے کر آتا ہے تو وہ کافی زیادہ پریشان تھا، وہ انس کی باتوں کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ جس کے بعد صبح اٹھ کر ملکہ موڈ ٹھیک کر دیتی ہے رضا کا، اور پھر ملکہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گھر میں ڈیکوریشن کروائے گی اور اپنی مرضی کی سیٹنگ کروائے گی۔ اب ملکہ یہی چاہتی تھی کہ اس کی پسند سے گھر ڈیکوریٹ ہو، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ رضا کی بھابھی آ جاتی ہیں، اور وہ جب دیکھتی ہے کہ ملکہ نے گھر میں ساری چیزیں ہی تبدیل کر دی ہیں تو وہ تو کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ جس کے بعد وہ ملکہ سے یہی کہتی ہے کہ تم نے یہ کیا کر دیا ملکہ، میں نے اتنے بڑے ڈیزائنر سے اس گھر کو ڈیکوریٹ کروایا تھا، تم نے تو میرا گھر خراب کر کر رکھ دیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ گھر میں کیسے سیٹنگ کی جاتی ہے۔ جس کے بعد ملکہ کہتی ہے کہ بھابھی یہ میرا بھی گھر ہے، اور اتنا تو حق میرا بنتا ہے نا کہ میں اپنی مرضی سے گھر میں چینجز کر سکوں۔ لیکن رضا کی بھابھی تو یہی کہتی ہے کہ یہ گھر میرا ہے اور یہاں پر میرا حکم چلے گا۔ پھر ملکہ پہنچ جاتی ہے رضا کے پاس اور اسے بتاتی ہے کہ بھابھی نے مجھ سے بہت بدتمیزی کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس گھر میں ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا یہ رضا انہی کا گھر ہے؟ ہمارا اس گھر پر کوئی حق نہیں ہے؟ اگر رضا میں آپ کی بیوی ہوں تو اس حیثیت سے یہ گھر میرا بھی ہوا نا، میرا بھی اس گھر میں حصہ ہے نا، تو کیا میں اپنے گھر کو اپنے حساب سے ڈیزائن نہیں کروا سکتی ہوں؟ میرا بھی دل چاہتا ہے رضا میرا اپنا گھر ہو جہاں پر میں اپنی مرضی کی چیزیں کر سکوں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ رضا کہتا ہے تمہیں ضرورت ہی کیا ہے ملکہ کچن میں سڑنے کی اور خوار ہونے کی، اور کیا ضرورت ہے تمہیں گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی؟ بھابھی اپنی طریقے سے گھر کو سنبھالنا چاہتی ہیں تو انہیں ان کا کام کرنے دو نا۔
اور ملکہ تم میری بیوی ہو، تمہیں کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں اتنے ملازم ہیں تو تم جب انہیں بلاؤ گی وہ تمہارے پاس آ جائیں گے، اسی لیے تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے ملکہ۔ جس کے بعد ملکہ تو رضا سے الگ گھر کی ڈیمانڈ کر دیتی ہے، اور پھر ادھر جب رضا آفس جا رہا تھا تو رضا کی بھابھی رضا کے بھائی سے کہہ رہی تھی کہ مجھے نا اس گھر میں ملکہ کی کوئی بھی مداخلت نہیں چاہیے، اگر اسے اس گھر میں رہنا ہے تو میرے حکم کے مطابق رہنا ہوگا، اور اس گھر کو میں اپنے حساب سے ہی چلاؤں گی۔ جس کے بعد رضا بھی یہ ساری بات سن لیتا ہے اپنی بھابھی کی، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ بھابھی نے کتنا غلط کیا ہے ملکہ کے ساتھ۔ جس کے بعد رضا فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے نا ملکہ کے لیے نیا گھر لینا چاہیے، اور وہ پھر ملکہ کو سرپرائز دے گا نیا گھر خرید کر۔ جس کے بعد ملکہ کافی زیادہ خوش ہوگی اور وہ اپنے گھر کو اپنے حساب سے ڈیزائن کرے گی، لیکن ملکہ اور رضا الگ تو ہو جائیں گے، پھر بھی یہ جو رضا کی بھابھی ہے وہ ان لوگوں کو چین سے رہنے نہیں دے گی، کچھ نہ کچھ کر کر وہ ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں ضرور پیدا کرے گی۔ تو دوستو آپ لوگوں کو ڈرامہ پامال کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی پرومو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل پامال کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب رضا جب ملکہ کو گھر لے کر آتا ہے تو وہ کافی زیادہ پریشان تھا، وہ انس کی باتوں کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ جس کے بعد صبح اٹھ کر ملکہ موڈ ٹھیک کر دیتی ہے رضا کا، اور پھر ملکہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گھر میں ڈیکوریشن کروائے گی اور اپنی مرضی کی سیٹنگ کروائے گی۔ اب ملکہ یہی چاہتی تھی کہ اس کی پسند سے گھر ڈیکوریٹ ہو، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ رضا کی بھابھی آ جاتی ہیں، اور وہ جب دیکھتی ہے کہ ملکہ نے گھر میں ساری چیزیں ہی تبدیل کر دی ہیں تو وہ تو کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ جس کے بعد وہ ملکہ سے یہی کہتی ہے کہ تم نے یہ کیا کر دیا ملکہ، میں نے اتنے بڑے ڈیزائنر سے اس گھر کو ڈیکوریٹ کروایا تھا، تم نے تو میرا گھر خراب کر کر رکھ دیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ گھر میں کیسے سیٹنگ کی جاتی ہے۔ جس کے بعد ملکہ کہتی ہے کہ بھابھی یہ میرا بھی گھر ہے، اور اتنا تو حق میرا بنتا ہے نا کہ میں اپنی مرضی سے گھر میں چینجز کر سکوں، لیکن رضا کی بھابھی تو یہی کہتی ہے کہ یہ گھر میرا ہے اور یہاں پر میرا حکم چلے گا۔ پھر ملکہ پہنچ جاتی ہے رضا کے پاس اور اسے بتاتی ہے کہ بھابھی نے مجھ سے بہت بدتمیزی کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس گھر میں ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا یہ رضا انہی کا گھر ہے؟ ہمارا اس گھر پر کوئی حق نہیں ہے؟ اگر رضا میں آپ کی بیوی ہوں تو اس حیثیت سے یہ گھر میرا بھی ہوا نا، میرا بھی اس گھر میں حصہ ہے نا، تو کیا میں اپنے گھر کو اپنے حساب سے ڈیزائن نہیں کروا سکتی ہوں؟ میرا بھی دل چاہتا ہے رضا میرا اپنا گھر ہو جہاں پر میں اپنی مرضی کی چیزیں کر سکوں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ رضا کہتا ہے تمہیں ضرورت ہی کیا ہے ملکہ کچن میں سڑنے کی اور خوار ہونے کی، اور کیا ضرورت ہے تمہیں گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی؟ بھابھی اپنی طریقے سے گھر کو سنبھالنا چاہتی ہیں تو انہیں ان کا کام کرنے دو نا، اور ملکہ تم میری بیوی ہو، تمہیں کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں اتنے ملازم ہیں تو
تم جب انہیں بلاؤ گی وہ تمہارے پاس آ جائیں گے، اسی لیے تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے ملکہ۔ جس کے بعد ملکہ تو رضا سے الگ گھر کی ڈیمانڈ کر دیتی ہے، اور پھر ادھر جب رضا آفس جا رہا تھا تو رضا کی بھابھی رضا کے بھائی سے کہہ رہی تھی کہ مجھے نا اس گھر میں ملکہ کی کوئی بھی مداخلت نہیں چاہیے، اگر اسے اس گھر میں رہنا ہے تو میرے حکم کے مطابق رہنا ہوگا، اور اس گھر کو میں اپنے حساب سے ہی چلاؤں گی۔ جس کے بعد رضا بھی یہ ساری بات سن لیتا ہے اپنی بھابھی کی، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ بھابھی نے کتنا غلط کیا ہے ملکہ کے ساتھ۔ جس کے بعد رضا فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے نا ملکہ کے لیے نیا گھر لینا چاہیے، اور وہ پھر ملکہ کو سرپرائز دے گا نیا گھر خرید کر۔ جس کے بعد ملکہ کافی زیادہ خوش ہوگی اور وہ اپنے گھر کو اپنے حساب سے ڈیزائن کرے گی، لیکن ملکہ اور رضا الگ تو ہو جائیں گے، پھر بھی یہ جو رضا کی بھابھی ہے وہ ان لوگوں کو چین سے رہنے نہیں دے گی، کچھ نہ کچھ کر کر وہ ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں ضرور پیدا کرے گی۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو ڈرامہ پامال کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی پرومو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل پامال کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب رضا جب ملکہ کو گھر لے کر آتا ہے تو وہ کافی زیادہ پریشان تھا، وہ انس کی باتوں کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ جس کے بعد صبح اٹھ کر ملکہ موڈ ٹھیک کر دیتی ہے رضا کا، اور پھر ملکہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گھر میں ڈیکوریشن کروائے گی اور اپنی مرضی کی سیٹنگ کروائے گی۔ اب ملکہ یہی چاہتی تھی کہ اس کی پسند سے گھر ڈیکوریٹ ہو، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ رضا کی بھابھی آ جاتی ہیں، اور وہ جب دیکھتی ہے کہ ملکہ نے گھر میں ساری چیزیں ہی تبدیل کر دی ہیں تو وہ تو کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ جس کے بعد وہ ملکہ سے یہی کہتی ہے کہ تم نے یہ کیا کر دیا ملکہ، میں نے اتنے بڑے ڈیزائنر سے اس گھر کو ڈیکوریٹ کروایا تھا، تم نے تو میرا گھر خراب کر کر رکھ دیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ گھر میں کیسے سیٹنگ کی جاتی ہے۔ جس کے بعد ملکہ کہتی ہے کہ بھابھی یہ میرا بھی گھر ہے، اور اتنا تو حق میرا بنتا ہے نا کہ میں اپنی مرضی سے گھر میں چینجز کر سکوں، لیکن رضا کی بھابھی تو یہی کہتی ہے کہ یہ گھر میرا ہے اور یہاں پر میرا حکم چلے گا۔ پھر ملکہ پہنچ جاتی ہے رضا کے پاس اور اسے بتاتی ہے کہ بھابھی نے مجھ سے بہت بدتمیزی کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس گھر میں ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا یہ رضا انہی کا گھر ہے؟ ہمارا اس گھر پر کوئی حق نہیں ہے؟ اگر رضا میں آپ کی بیوی ہوں تو اس حیثیت سے یہ گھر میرا بھی ہوا نا، میرا بھی اس گھر میں حصہ ہے نا، تو کیا میں اپنے گھر کو اپنے حساب سے ڈیزائن نہیں کروا سکتی ہوں؟ میرا بھی دل چاہتا ہے رضا میرا اپنا گھر ہو جہاں پر میں اپنی مرضی کی چیزیں کر سکوں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ رضا کہتا ہے تمہیں ضرورت ہی کیا ہے ملکہ کچن میں سڑنے کی اور خوار ہونے کی، اور کیا ضرورت ہے تمہیں گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی؟ بھابھی اپنی طریقے سے گھر کو سنبھالنا چاہتی ہیں تو انہیں ان کا کام کرنے دو نا، اور ملکہ تم میری بیوی ہو، تمہیں کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں اتنے ملازم ہیں تو تم جب انہیں بلاؤ گی وہ تمہارے پاس آ جائیں گے، اسی لیے
تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے ملکہ۔ جس کے بعد ملکہ تو رضا سے الگ گھر کی ڈیمانڈ کر دیتی ہے، اور پھر ادھر جب رضا آفس جا رہا تھا تو رضا کی بھابھی رضا کے بھائی سے کہہ رہی تھی کہ مجھے نا اس گھر میں ملکہ کی کوئی بھی مداخلت نہیں چاہیے، اگر اسے اس گھر میں رہنا ہے تو میرے حکم کے مطابق رہنا ہوگا، اور اس گھر کو میں اپنے حساب سے ہی چلاؤں گی۔ جس کے بعد رضا بھی یہ ساری بات سن لیتا ہے اپنی بھابھی کی، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ بھابھی نے کتنا غلط کیا ہے ملکہ کے ساتھ۔ جس کے بعد رضا فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے نا ملکہ کے لیے نیا گھر لینا چاہیے، اور وہ پھر ملکہ کو سرپرائز دے گا نیا گھر خرید کر۔ جس کے بعد ملکہ کافی زیادہ خوش ہوگی اور وہ اپنے گھر کو اپنے حساب سے ڈیزائن کرے گی۔ لیکن ملکہ اور رضا الگ تو ہو جائیں گے، پھر بھی یہ جو رضا کی بھابھی ہے وہ ان لوگوں کو چین سے رہنے نہیں دے گی، کچھ نہ کچھ کر کر وہ ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں ضرور پیدا کرے گی۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو ڈرامہ پامال کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی پرومو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل پامال کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب رضا جب ملکہ کو گھر لے کر آتا ہے تو وہ کافی زیادہ پریشان تھا، وہ انس کی باتوں کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ جس کے بعد صبح اٹھ کر ملکہ موڈ ٹھیک کر دیتی ہے رضا کا، اور پھر ملکہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گھر میں ڈیکوریشن کروائے گی اور اپنی مرضی کی سیٹنگ کروائے گی۔ اب ملکہ یہی چاہتی تھی کہ اس کی پسند سے گھر ڈیکوریٹ ہو، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ رضا کی بھابھی آ جاتی ہیں، اور وہ جب دیکھتی ہے کہ ملکہ نے گھر میں ساری چیزیں ہی تبدیل کر دی ہیں تو وہ تو کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ جس کے بعد وہ ملکہ سے یہی کہتی ہے کہ تم نے یہ کیا کر دیا ملکہ، میں نے اتنے بڑے ڈیزائنر سے اس گھر کو ڈیکوریٹ کروایا تھا، تم نے تو میرا گھر خراب کر کر رکھ دیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ گھر میں کیسے سیٹنگ کی جاتی ہے۔ جس کے بعد ملکہ کہتی ہے کہ بھابھی یہ میرا بھی گھر ہے، اور اتنا تو حق میرا بنتا ہے نا کہ میں اپنی مرضی سے گھر میں چینجز کر سکوں۔ لیکن رضا کی بھابھی تو یہی کہتی ہے کہ یہ گھر میرا ہے اور یہاں پر میرا حکم چلے گا۔ پھر ملکہ پہنچ جاتی ہے رضا کے پاس اور اسے بتاتی ہے کہ بھابھی نے مجھ سے بہت بدتمیزی کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس گھر میں ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا یہ رضا انہی کا گھر ہے؟ ہمارا اس گھر پر کوئی حق نہیں ہے؟ اگر رضا میں آپ کی بیوی ہوں تو اس حیثیت سے یہ گھر میرا بھی ہوا نا، میرا بھی اس گھر میں حصہ ہے نا، تو کیا میں اپنے گھر کو اپنے حساب سے ڈیزائن نہیں کروا سکتی ہوں؟ میرا بھی دل چاہتا ہے رضا میرا اپنا گھر ہو جہاں پر میں اپنی مرضی کی چیزیں کر سکوں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ رضا کہتا ہے تمہیں ضرورت ہی کیا ہے ملکہ کچن میں سڑنے کی اور خوار ہونے کی، اور کیا ضرورت ہے تمہیں گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی؟ بھابھی اپنی طریقے سے گھر کو سنبھالنا چاہتی ہیں تو انہیں ان کا کام کرنے دو نا، اور ملکہ تم میری بیوی ہو، تمہیں کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں اتنے ملازم ہیں تو تم جب انہیں بلاؤ گی وہ تمہارے پاس آ جائیں گے، اسی لیے تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے ملکہ۔
جس کے بعد ملکہ تو رضا سے الگ گھر کی ڈیمانڈ کر دیتی ہے، اور پھر ادھر جب رضا آفس جا رہا تھا تو رضا کی بھابھی رضا کے بھائی سے کہہ رہی تھی کہ مجھے نا اس گھر میں ملکہ کی کوئی بھی مداخلت نہیں چاہیے، اگر اسے اس گھر میں رہنا ہے تو میرے حکم کے مطابق رہنا ہوگا، اور اس گھر کو میں اپنے حساب سے ہی چلاؤں گی۔ جس کے بعد رضا بھی یہ ساری بات سن لیتا ہے اپنی بھابھی کی، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ بھابھی نے کتنا غلط کیا ہے ملکہ کے ساتھ۔ جس کے بعد رضا فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے نا ملکہ کے لیے نیا گھر لینا چاہیے، اور وہ پھر ملکہ کو سرپرائز دے گا نیا گھر خرید کر۔ جس کے بعد ملکہ کافی زیادہ خوش ہوگی اور وہ اپنے گھر کو اپنے حساب سے ڈیزائن کرے گی، لیکن ملکہ اور رضا الگ تو ہو جائیں گے، پھر بھی یہ جو رضا کی بھابھی ہے وہ ان لوگوں کو چین سے رہنے نہیں دے گی، کچھ نہ کچھ کر کر وہ ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں ضرور پیدا کرے گی۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو ڈرامہ پامال کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی پرومو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل پامال کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب رضا جب ملکہ کو گھر لے کر آتا ہے تو وہ کافی زیادہ پریشان تھا، وہ انس کی باتوں کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ جس کے بعد صبح اٹھ کر ملکہ موڈ ٹھیک کر دیتی ہے رضا کا، اور پھر ملکہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گھر میں ڈیکوریشن کروائے گی اور اپنی مرضی کی سیٹنگ کروائے گی۔ اب ملکہ یہی چاہتی تھی کہ اس کی پسند سے گھر ڈیکوریٹ ہو، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ رضا کی بھابھی آ جاتی ہیں، اور وہ جب دیکھتی ہے کہ ملکہ نے گھر میں ساری چیزیں ہی تبدیل کر دی ہیں تو وہ تو کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ جس کے بعد وہ ملکہ سے یہی کہتی ہے کہ تم نے یہ کیا کر دیا ملکہ، میں نے اتنے بڑے ڈیزائنر سے اس گھر کو ڈیکوریٹ کروایا تھا، تم نے تو میرا گھر خراب کر کر رکھ دیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ گھر میں کیسے سیٹنگ کی جاتی ہے۔ جس کے بعد ملکہ کہتی ہے کہ بھابھی یہ میرا بھی گھر ہے، اور اتنا تو حق میرا بنتا ہے نا کہ میں اپنی مرضی سے گھر میں چینجز کر سکوں، لیکن رضا کی بھابھی تو یہی کہتی ہے کہ یہ گھر میرا ہے اور یہاں پر میرا حکم چلے گا۔ پھر ملکہ پہنچ جاتی ہے رضا کے پاس اور اسے بتاتی ہے کہ بھابھی نے مجھ سے بہت بدتمیزی کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس گھر میں ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا یہ رضا انہی کا گھر ہے؟ ہمارا اس گھر پر کوئی حق نہیں ہے؟ اگر رضا میں آپ کی بیوی ہوں تو اس حیثیت سے یہ گھر میرا بھی ہوا نا، میرا بھی اس گھر میں حصہ ہے نا، تو کیا میں اپنے گھر کو اپنے حساب سے ڈیزائن نہیں کروا سکتی ہوں؟ میرا بھی دل چاہتا ہے رضا میرا اپنا گھر ہو جہاں پر میں اپنی مرضی کی چیزیں کر سکوں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ رضا کہتا ہے تمہیں ضرورت ہی کیا ہے ملکہ کچن میں سڑنے کی اور خوار ہونے کی، اور کیا ضرورت ہے تمہیں گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی؟ بھابھی اپنی طریقے سے گھر کو سنبھالنا چاہتی ہیں تو انہیں ان کا کام کرنے دو نا، اور ملکہ تم میری بیوی ہو، تمہیں کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں اتنے ملازم ہیں تو تم جب انہیں بلاؤ گی وہ تمہارے پاس آ جائیں گے، اسی لیے تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے ملکہ۔ جس کے بعد ملکہ تو رضا سے الگ گھر کی ڈیمانڈ کر دیتی ہے، اور پھر
ادھر جب رضا آفس جا رہا تھا تو رضا کی بھابھی رضا کے بھائی سے کہہ رہی تھی کہ مجھے نا اس گھر میں ملکہ کی کوئی بھی مداخلت نہیں چاہیے، اگر اسے اس گھر میں رہنا ہے تو میرے حکم کے مطابق رہنا ہوگا اور اس گھر کو میں اپنے حساب سے ہی چلاؤں گی۔ جس کے بعد رضا بھی یہ ساری بات سن لیتا ہے اپنی بھابھی کی، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ بھابھی نے کتنا غلط کیا ہے ملکہ کے ساتھ۔ جس کے بعد رضا فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے نا ملکہ کے لیے نیا گھر لینا چاہیے اور وہ پھر ملکہ کو سرپرائز دے گا نیا گھر خرید کر۔ جس کے بعد ملکہ کافی زیادہ خوش ہوگی اور وہ اپنے گھر کو اپنے حساب سے ڈیزائن کرے گی۔ لیکن ملکہ اور رضا الگ تو ہو جائیں گے، پھر بھی یہ جو رضا کی بھابھی ہے وہ ان لوگوں کو چین سے رہنے نہیں دے گی، کچھ نہ کچھ کر کر وہ ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں ضرور پیدا کرے گی۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو ڈرامہ پامال کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی پرومو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔